بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ذکر کرنے والے ذکر کرتے ہیں اور ذکر سے وہ فائدے نہیں اٹھاتے جو فوائد ذکر کرنے والے کو نصیب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ذکر کی فضیلت کو سمجھیں، ذکر کے آداب کو دیکھیں، ذکر کے حوالے سے جو اہم باتیں ہیں ان کو ضرور پیش نظر رکھیں اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اچھا ذکر کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ ذکر کی فضیلت کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ذکر اللہ کی معرفت کا درخت ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، ذکر شکر کی بنیاد ہے، ذکر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فرشتوں کی دعاؤں کا باعث ہے، ذکر تمام مشکلات کا حل ہے، ذکر قوت جسمانی کا باعث ہے، ذکر دل کی دوا ہے، ذکر دل کی زندگی اور آخرت کا نور ہے، ذکر انسان کے پراگندہ دل، پراگندہ ارادے، پراگندہ محبت، پراگندہ خشوع اور پراگندہ عزائم کو جمع کرتا ہے اور تمام پراگندگیاں دور کرتے ہوئے تمام چیزوں کو درست کرتا ہے۔ ذکر کریں تو دکھ دور ہوتے ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے، برائیاں دور ہوتی ہیں، ذکر سے انسان اپنے رب کو پہچاننے لگتا ہے، اس کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے، اس سے محبت کرنے لگتا ہے، بندے اور رب کے تعلق میں دہشت اور گھبراہٹ حائل نہیں ہوتی، انسان کا دل سکون میں آ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بھولنے سے بچ جاتا ہے، اس کے دل کی سختی دور ہو جاتی ہے، اس سے رب راضی ہو جاتا ہے اور اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ذکر اللہ تعالیٰ کی معرفت کا درخت ہے۔ یہ درخت کہاں لگتا ہے؟ دل کے اندر۔ کہتا انسان زبان سے ہے لیکن یہ درخت دل کے اندر لگ جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے جب درخت لگتے ہیں سایہ بھی دیتے ہیں، پھل بھی دیتے ہیں۔ تو ذکر کا درخت جب لگتا ہے نا، اس کی چھاؤں میں انسان بیٹھتا ہے، اس کے پھل کھاتا ہے۔ اور یہ درخت کس چیز کا؟ اللہ کی معرفت کا۔ انسان کو اللہ کی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ آج ہم ذکر کے بارے میں اسی لیے ڈیٹیل سے پڑھ رہے ہیں۔ آج اگر ہر جگہ پہ دیکھیں نا، بات لا الہ الا اللہ کی شرائط کی ہے، یا بات اللہ تعالیٰ کے ادب کی ہے، یا بات اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ کے ذکر کی ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ریالٹی تک، ٹروتھ تک پہنچنے کا موقع ملے اور ہمیں فائدہ نصیب ہو۔ تو ذکر اللہ کی معرفت کا درخت ہے۔ کیسے، کب، کیسے فیل ہوتا ہے کہ اللہ قریب ہے؟ یعنی اللہ کو جب پکارتے ہیں تو ہمیں اپنے قریب فیل ہوتا ہے۔ بات کہاں جا پہنچی؟ دل کی خوشی تک۔ انسان کے دل کی خوشی یہی ہے۔ رب العزت کا ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار رہو، سن لو، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان۔ ذکر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی معیت اور حفاظت میں ہوتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ارشاد ہے کہ جس وقت بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو اس وقت میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ نسائی کی روایت ہے 3792 نمبر پر۔ ذکر کرنے والے سبقت لے جانے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مفردون کون ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور عورتیں۔ مسلم کی روایت ہے 6808 نمبر پر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں مفردون میں شامل فرما لے۔ ذکر کے مجلسیں بہت فضیلت کی حامل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتے ہوئے کہا، جو قوم بھی بیٹھ کر اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں
اور اللہ عزا و جلہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور سکینت ان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس والوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے. مسلم کی روایت ہے 6855 اور آپ کو مبارک ہو کہ آپ ذکر کی مجلس میں ہیں. الحمدللہ. آپ کو پتا ہے یہ فرشتے کیا کہلاتے ہیں جو ذکر کی مجلسوں کو ڈھانپ لیتے ہیں؟ ملائکۃ السیارہ، یعنی گھومنے پھرنے والے فرشتے. گھومتے رہتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہاں ذکر کی مجلس ہے. پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ خود غرض نہیں ہوتے فرشتے، کیونکہ وہ ساری علائشوں سے پاک. وہ دوسروں سے کہتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ، سب آ جاؤ. پھر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ذکر کی مجلسوں کے گرد کوئی جگہ نہیں بچتی. اب بھی ہماری آنکھیں ان فرشتوں کو نہیں دیکھتی. ہمیں یقین ہے اپنے نبی کی بات پر کہ جو خبر انہوں نے دی وہ حق، کہ وہ فرشتے پرے باندھتے ہیں حتیٰ کہ آسمانوں تک جا پہنچتے ہیں. اس مجلس میں بیٹھنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے دعا کریں. اپنے لیے جو دعا کرنا چاہتے ہیں، جنت کی، جہنم کی آگ سے پناہ کی، دنیا کے مسائل کے حل کی، ساری دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. بلکہ فرشتے، اس حدیث کے اختتام پر ہے، طویل حدیث کے، کہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو مانگتے ہیں انہیں دے دیا جائے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، ان میں ایک شخص ایسا تھا جس کا ارادہ نہیں تھا اس مجلس میں آ کر بیٹھنے کا، لیکن وہ آ گیا، اس کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ان کے ساتھ آ کر بیٹھتے بھی ہیں وہ بھی محروم نہیں رکھے جائیں، ان کو بھی سب کچھ عطا کر. دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ دعائیں بہت کرنی ہیں، لیکن جو لوگ نہیں بھی آنا چاہتے، جیسے ملائکۃ السیارہ بلاتے ہیں نا کہ آ جاؤ آ جاؤ، آپ نے بھی بلانا ہے ذکر کی ان مجلسوں کے لیے. کتنے لوگ ہیں جو ان مجلسوں سے محروم ہیں، اپنے اسلام سے، اپنے رب کے تعلق سے. ہم جب بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں تو ہم اپنی بات نہیں کرتے، ہمارا دھیان رب کی طرف، اور ہماری بات اسی کی بات، اسی کا دین، اسی کا کلام اور اسی کا طریقہ زندگی. کیا آپ ملائکۃ السیارہ جیسا رول ادا کرنا چاہیں گے کہ وہ فرشتے جو ہیں چونکہ نیکی کے بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں اور فرشتوں کی دوستی بھی انہیں نصیب ہوتی ہے جو فرشتوں جیسے کام کرتے ہیں. تو یہ مجالس قیمتی ہیں، اور کتنے قیمتی لوگ ہیں جو اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں. کتنی بچیاں، کتنی خواتین گھروں میں وقت ضائع کریں، سو جاتی ہیں یا کم قدر و قیمت کے حامل کام کرتی ہیں اس وقت پہ. کتنا اچھا ہو آپ اس راستے پر اسی طرح کا کام کریں جیسے فرشتے کرتے ہیں، جیسے انبیاء نے کیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لوگوں کو بلایا کہ لوگ پتھر مارتے تھے اور آپ دعائیں کرتے تھے. میں طائف گئی تو ایک گفتگو لوگوں کے درمیان ہو رہی تھی. کسی نے دوسرے سے کہا، یعنی طائف والوں سے کہا کہ آپ طائف والے، آپ نے اللہ کے رسول کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو ایک خاتون نے کہا کہ ہم تو رسول اللہ کی دعا ہے، کہ رسول اللہ نے ہمارے لیے تو دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو ایمان قبول کرنے کی دعوت دے دے. ہم نے رسول اللہ کے ساتھ ایسا نہیں چاہتا، ہم تو رسول اللہ کی دعا کے نتیجے میں مسلمان ہیں، اس راستے پر ہیں الحمدللہ. تو یوں یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کوشش اس وقت برابر اگرچہ نہیں ہوتی بھی نظر آ رہی تھی. آپ بھی اپنے رب سے شکوہ کنا تھے. کس طرح آپ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تھے ایک درخت کے سہارے، کس طرح اپنی بے بسی کا شکوہ رب کے سامنے کیا تھا. پھر کس طرح سے حضرت بلال اور رسول اللہ واپس آ گئے. راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ جنات کے گروہ کو آپ کے پاس لے آیا. رسول اللہ تلاوت کلام پاک کر رہے تھے فجر کی نماز میں، جنات نے اس تلاوت کو سنا اور اپنے لوگوں کے پاس گئے اور انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. پھر وہ اس کی دعوت دینے والے بن گئے. لوگوں، فرشتے دعوت دیں، نبی دعوت دیں، جنات تک دعوت دیں، اور اشرف المخلوقات اور رسول اللہ کی پیروی کرنے والے مسلمان دعوت نہ دیں؟ کیوں نہیں دیں گے؟ انشاءاللہ رب کے راستے کی طرف اسی طرح بلایا جا سکتا ہے. تو آپ آج یہاں پہ ذکر کے اس مجلس میں دعا کر کے اٹھیں، میرے توسط سے زیادہ لوگ دین سیکھنے کے قابل ہو جائیں. میں آپ کو دعا دینا چاہتی ہوں کہ آپ سب اسلام کی بیٹیاں بن جائیں، حقیقی بیٹیاں، اور اسلام کی
تعلیم کے لیے اور اس کے پھیلاؤ کے لیے آپ سب اپنا کردار ادا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ذکر کی مجلس کی اس دعا کو قبول کریں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے لوگوں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ لوگ دین سیکھیں، ایک ایک ذہین فرد آئے اور دین سیکھے اور اسے آگے پھیلائے، اور دنیا اسلام کا گہوارہ بن جائے، یہ اسلام کا بول بالا کرنے والے لوگ ہوں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے ملا دے، ہمیں دعوت دینا سکھا دے، ہمیں بات کرنی سکھا دے، ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ان کے دلوں میں ہماری بات رچ بس جائے اور وہ اپنے لیے فیصلہ کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں برکت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات ہے ذکر کی، مجالس کی. مجھے یہ حدیث بہت اچھی لگتی ہے. فرشتے گھیرا ڈال لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. الحمدللہ اللہ ہی دلوں کو جماتا ہے اور بٹھاتا ہے. الحمدللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. الاحزاب کی آیت ہے 41. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو دائمی ذکر کرنے والوں میں شامل فرما لے، ہماری خطائیں معاف فرمائے. آمین. ذکر کے آداب کے حوالے سے خاص بات یہ ہے جو ذکر کے بارے میں کہ اللہ کا ذکر افضل اعمال میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کا حکم دیا ہے اور اس کی طرف رہنمائی کی ہے. اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ذکر کے کچھ آداب ہیں جن کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، جن میں سے پہلا ادب ہے ذکر میں اخلاص ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے لیے ہر بات اور ہر عمل میں اخلاص کسی بھی عمل کی درستگی اور قبولیت کے لیے شرط ہے. الزمر کی آیت نمبر 11 ہے ریاکاری انسان کے عمل کو ضائع کر دیتی ہے، اس لیے خالص اللہ کی رضا کے لیے ذکر کرنا چاہیے. دوسرا ادب ہے ہر حالت میں کثرت سے ذکر کرنا چاہیے. ذکر کرنا افضل اعمال میں سے اور عبادات میں جو کمی رہ جاتی ہے ذکر اس کمی کو پورا کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے. الاحزاب کی آیت نمبر 41 سے ہمیں پتا چلتا ہے ذکر کی کثرت کے لیے کچھ امور انسان کے لیے مددگار ہوتے ہیں، جس میں سے پہلا امر ہے ذکر کرنے والوں کے ثواب کا علم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. یہ موٹیویشن کے لیے، آمادگی کے لیے بہت ضروری ہے. الاحزاب کی آیت نمبر 35 سے پتا چلتا ہے. اور دوسرا ہے جنت اور جہنم کا ذہن میں ہمیشہ تصور رکھنا، کیونکہ انسان جنت کے حصول اور دوزخ سے بچنے کے لیے ذکر کرتا ہے. تیسرا ہے ذکر کرتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں رکھیں گے، جو انسان کے دل میں ہمیشہ تردد پیدا کرتا ہے. اور چوتھا ہے اللہ تعالیٰ کی معیت کو ذہن میں حاضر رکھنا کہ وہ مجھے دیکھتا ہے اور میری سنتا ہے، اور جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں وہ میرے ساتھ ہوتا ہے. بخاری کی روایت ہے 7405 نمبر پر. اور پانچواں امر جس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ذکر بہت سی عبادات کی کمی کو پورا کر دیتا ہے. ذکر کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا کہ انسان پر بہت ہلکی عبادت ہے جس کے لیے مشقت کم کرنی پڑتی ہے اور جس کے لیے مال نہیں لگانا پڑتا. اور پانچویں بات ہے ذکر انسان کو دوسری عبادات کے لیے تیار کرتا ہے. تیسری اہم بات یہ کہ ذکر میں دل، زبان اور اعضاء کو جمع کرنا چاہیے. بہت اہم بات ہے دل، زبان اور اعضاء. اب آپ دیکھیے زبان سے انسان ذکر کرے اور اگر دل شامل نہ ہو، انسان مثلا زبان سے کہے اللہ اکبر اور دل میں اللہ کی بڑائی کا احساس نہ ہو، شعور نہ ہو، تو اللہ اکبر کہنے کا وہ اثر دل پہ مرتب ہی نہیں ہوتا. اسی طرح سے جیسے ایک انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو یہ تو ذہن کے اندر تاثر ہو، دل کے اندر یہ اثر تو ہو کہ اللہ کی پاکی کیوں بیان کر رہے ہیں. تو دل کا شامل ہونا، زبان کا اور اعضاء کا. اعضاء کا ذکر کیا ہے؟ جیسے زبان شامل ہوتی ہے، زبان عضو ہے نا انسان کا، تو اسی طرح سے یعنی دل، زبان اور اعضاء. زبان سے مراد زبان سے ادائیگی بھی ہے، اقرار بھی ہے، اور زبان عضو کے طور پر بھی شامل ہوتی ہے. اور اعضاء کو جمع اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ جو چیز اللہ کے ذکر کے لیے ضروری ہے، یعنی ایک انسان
کے لیے جن آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے انسان ان آداب کا بھی خیال رکھے. مثال کے طور پر ذکر کے لیے اگر باوضو ہوا جائے تو افضل ہے، اگرچہ بے وضو بھی ذکر ہو سکتا ہے لیکن افضل ہے. ایک انسان اگر ذکر کی مجلس میں جاتا ہے، اس سے مراد یہ نہیں جہاں اونچی اونچی آواز سے ذکر کیا جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ اعضاء کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. تو ذکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت، جلال، اس کی قربت، اس کی نگرانی اور اس کی معیت کا احساس ہونا دل کو حاضر کر دیتا ہے. زبان جتنے کام کرتی ہے ان میں سب سے افضل ذکر ہے. ترمذی کی روایت 3375 سے ہمیں پتہ چلتا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے 3793. جہاں تک اعضاء کا تعلق ہے تو انسان کا اپنے ہاتھ پر تسبیح، تکبیر، تحمید اور تحلیل کہنا ہے، یعنی انگلیاں بھی شامل ہو جاتی ہیں. اس طرح انسان دل، زبان اور اعضاء کو جمع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور حرام سے دور رہنا بھی اعضاء کا ذکر ہے. پڑھیے گا. چوتھی بات ہے کسی ایک جگہ پر جب بہت سے ذکر کرنے والے اکٹھے ہوں تو یہ افضل اعمال میں سے ہے. بخاری کی روایت ہے 6408 نمبر پہ اور مسلم کی روایت ہے 6839 پہ. اس سے مراد وہ مجالس نہیں ہیں جو صوفیاء کے یہاں ہوتی ہیں اور انبیاء علیہم السلام کے یہاں نہیں ہوتی تھی، جن میں اکٹھے یا ایک آواز میں ذکر کیا جاتا ہے. اس کی کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے. نمبر 5، دل کی نرمی اور آنسوؤں کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے. بخاری کی روایت ہے 660 اور مسلم کی 2380 سے پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اس کے جلال، کمال اور قدرت پر غور و فکر انسان کے دل کو نرم کر دیتا ہے. الزمر کی آیت نمبر 23 سے پتہ چلتا ہے. اور چھٹی بات یہ ہے کہ ذکر کے دوران آواز پست رکھنی چاہیے. اخلاص اور خشوع کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی آواز پست رکھے. بخاری کی 6384 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے آواز کے بلند ہونے سے ریاکاری کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں. اور ساتویں بات ہے ذکر میں بدعات سے اجتناب کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان بدعات سے پرہیز کرے، جیسے طویل وقت یا اللہ کہنا یا لطیفو کا ورد کرنا، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرنا ہے. اور جہاں نیک کام کرنے کا ارادہ ہو وہاں برائی ہو جاتی ہے اور انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. الکہف کی آیت نمبر 104 سے پتہ چلتا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ جیسے یا اللہ کہنے میں بھلا کیا پابندی ہے، لیکن جب آپ یا اللہ کہتے چلے جائیں گے اور خاص حکم کے تحت خاص اوقات میں، پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ انبیاء بھی کہتے تھے، کیونکہ انبیاء سے بڑا درجہ عام انسانوں کا نہیں ہے. اگر انبیاء نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا اور ہم کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انبیاء سے آگے اپنا قدم رکھ دیا. تو یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے کہ طویل اوقات میں ایک ہی نام کا ورد کیا جائے. اس وجہ سے ہم سنت سے ہٹا ہوا کوئی عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور انسان کے لیے گناہ لازم ہو جاتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں رب العزت نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت رکھے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا. تو اللہ کی محبت اس طریقے سے نہیں مل سکتی جو خود ساختہ ہو. اللہ تعالیٰ کی محبت اسی طریقے سے میسر آ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا، اپنے نبی کے توسط سے کروایا. اس لیے نبی کی سنت سے منہ نہیں موڑا جا سکتا. آٹھویں بات یہ ہے کہ کثرت سے تلاوت قرآن کی حرص رکھنی چاہیے. افضل اور اعظم ذکر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. کسی ذکر پر اتنا اجر نہیں جتنا کلام اللہ پر اجر ہے. اس ذکر کو کتنا کرنا چاہیے؟ جتنا کسی میں استطاعت ہو، یعنی اس کے لیے کوئی پابندی نہیں اونچی آواز سے کریں یا اسی طرح سے تھوڑا کم آواز سے کر لیں، رات کو کریں یا دن کو کریں. طویل اوقات تک اگر کلام اللہ کی تلاوت کرنا چاہیں یہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ترمذی کی روایت 2910 سے اور صحیح الجامع کی روایت 6469 سے ہمیں پتہ چلتا ہے
نواں ادب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اذکار کرنے چاہیے، جیسے صبح و شام کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار، یا سونے سے پہلے کے اذکار اور سونے سے پہلے کی دعائیں وغیرہ۔ اسی طرح 10ویں بات یہ کہ استغفار کثرت سے کرنی چاہیے۔ استغفار پر مغفرت اور ثواب کا وعدہ ہے۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 10، ہود کی 3 اور مسلم کی 6858 روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور 11ویں بات یہ ہے کہ جن اذکار کو رسول اللہ نے خاص اوقات اور خاص جگہوں کے لیے مختص کیا ان کو پہلے انجام دینا چاہیے۔ جس حال میں، جس مقام اور جس وقت پر ذکر کرنا افضل ہے رسول اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اس لیے انہی اذکار کو پہلے کرنا چاہیے۔ اور 12ویں بات ہے ان اذکار کی حرص رکھنی چاہیے جن کی فضیلت اور ثواب عظیم ہے۔